آج ہم بات کرنا چاہیں گے کچھ ایسے رویوں کے بارے میں جو کہ میاں اور بیوی دونوں ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ کس قسم کے رویے سے اپنے پارٹنر کو جو ہے وہ اپنے کس رویے سے جو ہے اپنے پارٹنر کو بیسکلی انکمفرٹیبل کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ رویہ ان کے لیے ٹاکسک ہوتا ہے جس کو وہ دوسرا پارٹنر جو ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح کے ٹاکسک رویوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے نہ صرف یہ کہ بیزاری بڑھتی جاتی ہے، بلکہ رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک بانڈنگ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ نہ صرف یہ کہ وہ ختم ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات یہ رشتہ خاتمے کی طرف اسی وجہ سے بڑھتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹاکسسٹی جو زندگی میں اور رشتے کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک ایسا موقع آتا ہے جب رشتہ ہی نہیں رہتا۔ ٹاکسک رشتہ یا ایک زہریلا رویہ جس کو اردو میں کہہ لیں، کہ جو آہستہ آہستہ آپ کے رشتے میں زہر گھولتا جاتا ہے اور آپ کا رشتہ ہی زہریلا ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر یا تو کوئی ایک یا دونوں فریق جو ہیں وہ اس میں مجبوراً رہ رہے ہوتے ہیں اور برداشت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، یا کسی ایک فرد کی طرف سے کوئی ایک چھوٹی سی عادت، کوئی ایک جملہ مسلسل اگر وہ سننے میں آتا رہے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ ایک تو ٹاکسیسٹی یہ ہے، یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی کو پرسنل اسپیس نہ دیں، کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو آپ کا اس کے پورے وقت پہ آپ کا حق ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کا جو وقت ہے وہ بھی آپ کو دے، اس کے دوستوں کا وقت ہے وہ بھی آپ کو دے۔ خواتین اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتی کہ ایک پورا شخص ہے جس نے 25-26 سال کہیں اور ایک پورے انوائرمنٹ میں گزاری ہوئی ہے، اور آپ اس کو اچانک سے اس سب چیزوں سے جدا کر کے جو ہے نا وہ صرف اپنے آپ تک اس کو محدود کرنا چاہتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ رشتے کا بھی نا ایک وجود ہوتا ہے، تو جس طرح جیسے انسانی وجود کے اندر کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو اس کی علامتیں ہیں، کبھی سر درد میں، کبھی پاؤں جلنے میں، کبھی سکن پہ ریش میں ظاہر ہوتی ہیں۔ شادی کو بائی ڈیفالٹ پتہ کیا لے لیا جاتا ہے، اس نے میرے ساتھ نکاح پڑھ لیا، اب یہ بائی ڈیفالٹ ہے کہ یہ میرا دوست بنے، یا بنے یہ میری دوست بنے، میرے ساتھ باتیں کرے، مجھ سے محبت کرے، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ آٹومیٹکلی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ دوستی میں دوسرے کی بات جو ہے نا اس کو آگے رکھنے کی وہ ہوتا ہے، آگے رکھنے کی دوستی میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے کو کمفرٹیبل رکھوں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بری بات ہے تو میں نہ کروں اگر اس کو برا لگ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، پھر ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔ چلے میں بینگ اے وومن آپ کو ایک سیکرٹ شیئر کرتی ہوں، بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کیوں ناراض ہے، ہم انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ لوگوں کو تو پتہ بھی ہوتا ہے اور آپ لوگ نہیں کرتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو معصوم ہیں اس لحاظ۔ ہاں یہ لیکن میں اس بات کو بھی سمجھتی ہوں کہ مردوں کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ نہیں سمجھتے۔ بعض مرد جب شادی ہوتی ہے تو وہ بیوی کو بھی اپنا دوست کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو میری اپنی ہے، میرا اپنا رشتہ ہے، یہ کیوں مائنڈ کرے گی، ٹھیک ہے، تو وہ دوست کی طرح اس کو بھی اس کی باتوں پہ، اس کے حلیے پہ، اس کی جسامت پہ وہ جگتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میرا نہیں خیال پاکستانی مردوں کی یہ بہت بڑی جہالت ہے، میں یہ کہوں آپ اپنی بیوی کو انسلٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سے خطرناک اور زہریلا رویہ ہے۔ اپنے پارٹنر کو آپ نے 110% رسپیکٹ دینی، اور آپ کے رشتے میں نہ وہ خوبصورتی رہے گی، نہ ہی اس کی طرف سے کوئی محبت شامل ہوگی، نہ ہی وہ اگر وہ روٹین میں کوئی کام کری ہوگی تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کے رشتے میں کچھ مسنگ ہے، اور وہ مسنگ کیا ہوگا، اس میں محبت نہیں ہے، کیئر نہیں ہے، اور ریئل جو جذبات ہیں وہ نہیں ہیں، تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو انسیکیور نہ فیل کرے۔ ان کیس اگر اس کا رشتہ نہیں چل رہا تو وہ ایک طرف کا ڈیسیجن لے کے ایک وقت میں جو بھی اس کو کرنا ہے وہ بے شک کرے، لیکن ہر وقت اپنی بیوی کو سولی پہ لٹکا کے رکھنا، مولک رکھنا ہے، انسیکیور فیل کروانا، اٹس ناٹ اے گریٹ چوائس۔ یہ میرا خیال ہے اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ جہاں مرد ریڈیکل کرتا ہے اس کو اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، یا اس کو کسی معاملے میں لک ڈاؤن کرتا ہے اس کے رشتہ داروں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے یا اپنے گھر والوں کے سامنے، تو اس سے بھی وہ انسیکیور ہوتی ہے کہ چونکہ میں آئی ایم ناٹ گڈ انف فار ہم، تو یہ مجھے کسی وقت بھی چھوڑ سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سمینہ انصاری، حاضر ہوں ریلیشن وائز کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں محمود فیاض صاحب۔ ہم بات کریں گے مختلف ریلیشن شپ کے حوالے سے، کچھ نئے موضوعات کی طرف بڑھیں گے۔ محمود صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے۔
जी, बिल्कुल ठीक। आज हम बात करना चाहेंगे कुछ ऐसे रवैयों के बारे में जो कि मियाँ और बीवी दोनों रियलाइज़ नहीं करते कि वो किस किस्म के रवैये से अपने पार्टनर को जो है वो अपने किस रवैये से जो है अपने पार्टनर को बेसिकली अनकंफर्टेबल कर रहे होते हैं। या ये कि वो रवैया उनके लिए टॉक्सिक होता है जिसको वो दूसरा पार्टनर जो है वो रियलाइज़ नहीं कर रहा होता। इसी तरह के टॉक्सिक रवैयों की वजह से एक दूसरे से ना सिर्फ ये कि बेजारी बढ़ती जाती है बल्कि रिश्तों में एक दूसरे के साथ जो एक बॉन्डिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ ये कि वो ख़त्म होती है बल्कि बाज़ औक़ात ये रिश्ता ख़ात्मे की तरफ इसी वजह से बढ़ता है कि ये छोटी-छोटी सी टॉक्सिसिटी जो ज़िंदगी में और रिश्ते को मुतासिर कर रही होती हैं एट द एंड ऑफ़ द डे एक ऐसा मौका आता है जब रिश्ता ही नहीं रहता। और उस वक़्त रियलाइज़ होता है कि जो छोटी-सी बातें जिनको हम छोटा समझ के इग्नोर करते आ रहे थे वो दरअसल कितनी बड़ी थी। और जब भी रिश्ता ख़त्म होता है तो एक ड्रामा मैंने देखा था डॉक्टर अनवर सजाद का किसी वक़्त, तो उसमें वो कहते हैं कि जब मर्द किसी ताल्लुक से निकलता है, मतलब उस वक़्त क्योंकि हमारे यहाँ मर्द की सोसाइटी है तो उसके हवाले से बात करते हैं। या औरत जब किसी रिश्ते से बाहर निकलती है तो बेसिकली वो उस रिश्ते से बहुत पहले ही निकल चुकी होती है। तो फ़ॉर्मली जब हम किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं तो दरअसल वो रिश्ता उससे बहुत पहले उसके इख्तिताम का आगाज़ हो चुका होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस पे बात करें, टॉक्सिक रवैयों के बारे में, जो ज़िंदगी में ज़हर घोलते हैं और हमारे रिश्तों को आहिस्ता-आहिस्ता खा जाते हैं। जी। इसका आगाज़ मैं चाहूँगी कि आप करें। जी, देखें टॉक्सिक रिश्ता या एक ज़हरीला रवैया जिसको उर्दू में कह लें, कि जो आहिस्ता-आहिस्ता आपके रिश्ते में ज़हर घोलता जाता है। और आपका बिल्कुल। रिश्ता ही ज़हरीला हो जाता है और उसमें फिर या तो कोई एक या दोनों फ़रीक जो हैं वो उसमें मजबूरन रह रहे होते हैं और बर्दाश्त कर रहे होते हैं एक-दूसरे को। सॉरी। तो जो टॉक्सिसिटी मुख्तलिफ रवैयों में है उसमें एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बाज़ दफ़ा जब कोई मियाँ-बीवी बताते हैं कि मैं फ़लाँ चीज़ की वज़ह से तंग था रिश्ता तोड़ने के बाद, तो अक्सर लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये बड़ी मामूली बात थी और इस मामूली सी बात पे क्यों एक रिश्ते से ख़वातीन बाज़ बहुत सारी मामूली बातों पे करते हैं और हम जैसे लोग तनकीद भी करते हैं कि मामूली बात पे। लेकिन कुछ केसेज़ में कह लें या जो टॉक्सिसिटी का हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि रिश्ते ये जो मियाँ-बीवी का रिश्ता है, ये चूँकि ज़िंदगी भर का और मुसलसल रिश्ता है एक, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं है और दूसरी बात है कि ये साथ रहने वाला रिश्ता है। बाकी सारे रिश्ते अगर आप देखें दोस्ती का है, बहन-भाई का है, माँ-बाप का है, आप उसमें से थोड़ा बहुत गैप बना सकते हैं, थोड़ा वक़्फ़ा ले सकते हैं। इस रिश्ते में वक़्फ़ा जो है ना वो नेगेटिव अलामात समझा जाता है अक्सर। तो ये तो 24 घंटे का साथ है या कम से कम 24 घंटे की आपकी एक ज़िम्मेदारी। तो उसके अंदर अगर कोई एक रवैया किसी एक फ़र्द की तरफ से कोई एक छोटी-सी आदत, कोई एक जुमला मुसलसल अगर वो सुनने में आता रहे, तो वो भी काफ़ी होता है। एक तो टॉक्सिसिटी ये है कि कोई एक चीज़ हो ना, हुँ, मामूली चीज़ हो ना, जो आम तौर पे मामूली समझी जा सकती है। एक मामूली सा मज़ाक हो सकता है, एक मामूली जुमला हो सकता है, एक हल्की-सी तनकीद हो सकती है, जो कि यानी ये सारी चीज़ें मैं क एक ग्रुप में कर रहा हूँ कि बज़ाहिर वो मामूली बात है, हुँ, लेकिन मुसलसल हो रही है। मामूली सी हुँ, मनफ़ी या नागवार बात लेकिन मुसलसल कई सालों से होने की वजह से उस बात की मनफ़ियत और उस मनफ़ियत का असर जो है, ज़हरीलापन, वो उस मख़सूस शख़्स मुतासरा शख़्स के लिए बहुत कई गुना बढ़ जाता है उसके ज़हन में और हुँ, वो उसकी वजह से वो इंटॉलरेंट हो जाता है उसके मामले में। तो एक तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसको पहचानना चाहिए कि कहीं हम अपने रिश्तों में हँसते हुए, कैज़ुअल से, आदतन अ, किसी महफ़िल में बात करते हुए, किसी मख़सूस माहौल में, हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो हमारे पार्टनर को नागवार गुज़रता है और हर बार नागवार गुज़रता है और वो ख़ामोश हो जाता है हुँ, या हो जाती है। और हम ये समझते हैं कि बिल्कुल। चूँकि हमारा रिश्ता मज़बूत है, चूँकि इसमें कोई ऐसा हुँ, मसला नहीं है, चूँकि हम परफ़ेक्ट हैं बाकी सारे मामलात, तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। वो हो सकता है कि वो हुँ, पाइल अप हो रहा हो, बिल्ड अप हो रहा हो, ढेर लगता जा रहा हो अंदर नेगेटिविटी का और वो उसकी वजह से उस बिल्कुल। एक चीज़ की वजह से एक मामूली चीज़ कह लें या
ہلکی سی نیگیٹو چیز، اس کی وجہ سے بھی وہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. ایک تو ٹاکسیسٹی. بالکل ایسے. دوسری جو چیز ہے وہ اگر آپ دیکھیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اس اینگل سے تھوڑا سا ایلیبوریٹ بھی کریں کہ جس میں خواتین ہسبینڈس کے ساتھ نا ایک کلنگینس پیدا کر لیتی ہیں. خواتین کے اندر یہ ویسے ایک نیچرلی بچوں میں اور بچوں کے بعد خواتین میں، مطلب اگر آفینسو نہ ہو تو میں یہ بات کروں کہ عام طور پہ جو پہلے پرانی کتابوں میں کہہ لیں یا ان میں کیٹیگرائزیشن کی جاتی نا، اس میں خواتین بچوں اور مردوں کے درمیان خواتین کو رکھا جاتا تھا، یعنی رویوں کے حوالے سے. اب وہ ان رویوں کو آج کے پازیٹیو زمانے میں اگر کہیں یا بڑی محتاط انداز میں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ نزاکت کی طرف زیادہ تھے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں تو کئی مطلب چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا ڈر نہیں تھا تو فلاسفرز بھی ذرا کھل کے بول دیتے تھے حکیم، تو وہ یہ کہتے تھے کہ خواتین اور بچے جو ہیں نا وہ ایک جیسا مزاج رکھتے ہیں. اب اس میں ہمیں وہ کرنا پڑے گا فرق. تو لیکن یہ کہ بہرحال خواتین ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو بچوں اور گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈیلیکیٹ چیز ہے، وہ کسی ڈیلیکیٹ جینڈر کے پاس ہونا چاہیے تھی، نیچرلی وہ تھی. اچھا، تو خواتین میں حساسیت زیادہ ہوتی ہے، کئی چیزوں میں وہ حساس ہوتی ہیں، تو وہ حساسیت کی وجہ سے، اور اس میں میں کلنگینس کی بات کر رہا تھا، حساسیت پہ بعد میں آتے ہیں. کلنگینس ان میں یہ ہوتی ہے جیسے بچوں میں ایک رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبت کرنے والے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. خواتین میں یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ مسلسل اس کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے، اس میں ان کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا تو وہ اس شخص کا باقی سارا وہ وقت بھی اور مصروفیات میں سے وہ بھی ساری چیزیں لینا چاہتی ہیں جو اس کے دوستوں کے ساتھ تھیں، اس کے ماں باپ کے ساتھ، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ اور باقی ساتھ. اپنا بھی وہ چھوڑ کے آ چکی ہوتی ہیں، لیکن نیچرلی یہ چیز ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ وہ کسی ایک کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے، جبکہ مرد کو چونکہ آپ بہت سارے اور رشتے نبھانے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایک تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ ایک افراد کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ مرد کو باقی سارے رشتوں سے ہٹا لیتی ہیں. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سوسائٹی میں کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا، میں اس چیز کو بڑا کامن دیکھتی ہوں اور اس میں میری جو ہمدردی تھی نا وہ کافی عرصے سے، جب میں میرڈ بھی نہیں تھی تب بھی مجھے لگتا تھا، میں آئی واز ایبل ٹو اینالائز اٹ. تو میں کہتی تھی کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی کو پرسنل اسپیس نہ دیں، کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو آپ کا اس کے پورے وقت پہ آپ کا حق ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کا جو وقت ہے وہ بھی آپ کو دے، اس کے دوستوں کا وقت ہے وہ بھی آپ کو دے. خواتین اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتی کہ ایک پورا شخص ہے جس نے 25-26 سال کہیں اور ایک پورے انوائرمنٹ میں گزاری ہوئی ہے، اور آپ اس کو اچانک سے اس سب چیزوں سے جدا کر کے جو ہے نا وہ صرف اپنے آپ تک اس کو محدود کرنا چاہتی ہیں. تو اس شخص کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہے، ایموشنلی بھی، اور ان اے وے وہ آپ کو بھی ڈیمیج کرے گی آگے جا کے، کیونکہ خواتین کا ایک فیز ہوتا ہے اس میں وہ چاہتی ہیں کہ وہ شوہر کی توجہ کا مکمل مرکز رہیں. خواتین کی زندگی میں جب بچے آتے ہیں تو وہ بچوں کی طرف بھی متوجہ ہو جاتی ہیں اور ان کی توجہ کا مرکز اس طرف بھی جاتا ہے. تو اس وقت وہ توجہ اٹینشن اپنے شوہر کو نہیں دے پا رہی ہوتی ہیں جو وہ شادی کے شروع کے دنوں میں دے رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت وہ یہ ریئلائز نہیں کرتی کہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ اس وقت غلط تھی. مطلب یہ ایک ایسا فنیمنا ہے، مطلب کہنا چاہیے کہ نیچرلی شاید خواتین میں ہے یا ہمارے معاشرے کو کچھ اس طرح کا وہ بن گیا ہے کہ کچھ فیری ٹیل ٹائپ کی لائف ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہو کر آئیں گے تو بس ایک جو ہے نا ایک ساتھی ہوگا جو ہماری ہر فرمائش پوری کر رہا ہوگا اور اس کی زندگی میں سوائے میرے کچھ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں پھر میں اس چیز سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں کی خواتین میں پائی جاتی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اس رویے کی وجہ سے دل میں شوہر کے تو ایک ہوتا ہی ہے کہ یہ مجھے اپنے رشتوں سے دور کر رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کئی طرح کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو پھر پائل اپ کرتا جائے اور ایک وقت میں اس رشتے پہ آپ کے اثر پڑے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو پرسنل اسپیس کی ضرورت ہے. ایک عورت جب اپنے میکے جاتی ہے تو اپنا پورا ٹائم فوکس کرتی ہے اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ. ایون آج کل کے زمانے میں روزانہ کی بیسس پہ جب مرد اپنے آفس میں بزی ہے تو عورت کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے میکے میں بات کر رہی ہوتی ہے، ہر چیز ڈسکس کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہی چیز وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے نہیں چاہتی کہ وہ اپنے گھر کی کوئی بات جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں سے کرے، یا کوئی دوست ہو جس سے وہ روزانہ کی بیسس پہ مل رہا ہو یا بات کر رہا ہو.
تو اس چیز میں آپ سے ایگری کروں گی کہ یہ بھی ایک طرح کے ٹاکسک رویوں میں شمار ہوتا ہے، اور عورتوں کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، اور آہستہ آہستہ بیزاری کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ اس میں بعض دفعہ تو بڑا شکایتی رویہ ان کا ہوتا ہے اگر شوہر باہر جاتا ہے، اور اس پہ وہ میرے جو مشاہدے میں یہ چیزیں آئی ہیں، وہ بڑا سیریس رسپانس دیتی ہیں اس پہ آج کل، کہ اگر شوہر نے 2-3 گھنٹے دوستوں کے ساتھ گزار لیے تو اس کے بعد اس کو ایک بہت بڑے ٹراما سے گزرنا پڑے گا بیوی کے ساتھ، وہ ایک اس کو بہت بڑا کمپنسیشن بگ ڈیل بنائیں نہیں بگ ڈیل بنائیں گی، وہ اس پہ وہ جھگڑا کریں گی، بگ ڈیل بنائیں گے، اور اچھا، 2-3 کیسز اوہ میرے اچھا، سامنے ایسے آئے گے جس میں انہوں نے میک شور کیا اس کے بعد کہ آپ آئندہ نہیں جائیں گے اوہ وہاں۔ اچھا، پھر کچھ خواتین جو ہیں وہ یہ بھی رویہ اختیار کرتی ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ، یعنی فرض کریں ان کو پتہ کہ ہفتے کو اس نے جانا ہے تو وہ ہفتے کو کوئی نہ کوئی ایونٹ رکھ لیں گی، کسی کے بلانے کا، کسی کو لے جانے کا، تاکہ ان کی وہ ہیبٹ جو ہے نا وہ ختم ہو۔ تو مطلب وٹ ڈو یو تھنک، کیونکہ میں تو ایسٹ اور ویسٹ دونوں کے ریلیشن شپس کو دیکھ کے میں اس چیز پہ کافی زیادہ ہوتا ہوں کہ خواتین کی طرف سے یہ یعنی ٹیکسٹس میں بھی جتنا سوشل میڈیا پہ بھی ہے، یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں۔ مرد جو ہے نا یہ بڑا ہوں خراب قسم کا اور بگڑا ہوا سا بچہ ہمیں ملا ہے، ہم اس کو ٹھیک کر لیں کسی طریقے سے، اس ہوں کی روٹین ٹھیک کر دیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو ٹھیک کر لیں، اس کے بولنے چالنے کو ٹھیک کر لیں، اس کے ملنے جلنے کو، اس کی کمپنیز میں۔ اور بعض دفعہ خواتین، آپ نے شاید سنا بھی ہو، وہ اس چیز پہ فخر کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کے بڑے دوست تھے، میں نے اس کو بڑی مشکل سے 2-3 دوستوں تک محدود کیا، اور وہ بھی ہوں میری پسند کے، جو یعنی جن کی بیویوں کے ساتھ میری بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں تو یہ جو ویری چیزیں، ہاں ہاں انفارچونیٹ، جی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہوں معصومیت کے ساتھ اس رشتے میں کی جاتی ہیں، اور پھر اسی معصومیت کے ساتھ 4-5 سال بعد یا ایون 10 سال بعد بھی جب وہ پائل اپ ہو کے تو وہ کسی اور طریقے سے نیگیٹیوٹی میں نکلتی ہیں رشتے میں۔ میں کہتا ہوں کہ رشتے کا بھی نا ایک ہوں وجود ہوتا ہے، تو جس طرح جیسے انسانی وجود کے اندر اندر کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو اس کی علامتیں ہیں، کبھی سر درد میں، کبھی پاؤں جلنے میں، کبھی سکن پہ ریش میں ظاہر ہوتی ہیں، حالانکہ اصل جو بالکل، علامت کہہ لیں، اصل بیماری اندر کہیں ہے۔ اسی طرح سے رشتے کے اندر بیماری ہوں کہیں اور ہوتی ہے، لیکن اس کی ریشز یا اس کا جو وہ ہیں وہ باہر کہیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ ہم رشتوں میں جب نیگیٹیوٹی ہمیں سامنے آتی ہے، یا دوری یا ڈلنس، یا تو وہ اس کو اگر آپ ڈگ ڈاؤن کریں تو کہیں نہ کہیں وہ شوہر جو ہے وہ اس مسلسل اس کو اس کی کنٹرول کی وجہ سے اس کو خود نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ وہ اس کی پرسنالٹی ساری چینج ہو گئی، اور وہ اس لائق ہی نہیں رہا کہ وہ اس رشتے کو بھی ہیپی رکھ سکے، چونکہ باقی سارے رشتوں سے تو ویسے ہی نکل چکا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا دیکھیں، کنٹرولنگ رویہ کی شکایت ہمارے یہاں عورتیں کرتی ہیں کہ مردوں کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جو میں دیکھتی ہوں اپنے ایسٹرن سوسائٹی میں، خود خواتین کا رویہ بہت زیادہ کنٹرولنگ ہوتا ہے، خاص طور پہ مردوں کے ملنے جلنے، ان کے ہر چیز پر نظر رکھنے کے حوالے سے خواتین کا رویہ اتنا کنٹرولنگ ہوتا ہے جس کو کہ آپ منفی جو ہے نا کیٹیگرائز کر سکتے ہیں بہت ایزیلی۔ آپ ہر چیز کو بدلنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ جب کسی شخص کے ساتھ رشتے میں آتے ہیں، اس میں بھی کچھ خرابیاں، کچھ آپ میں خامیاں ہیں، کچھ اس میں کمزوریاں ہیں، کچھ آپ میں کمزوریاں ہیں، ایک دوسرے کو اس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا سیکھیں۔ یہی چیز ہوتی ہے جس کو ہم ریلیشن شپ کہتے ہیں، کہ دو مختلف مزاج کے لوگ، دو مختلف طرح کے لوگ ایک ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کسی کو پورے کو پورا تبدیل نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ آپ اس کو ڈسٹارٹیڈ پورا اس بندے کی پرسنالٹی کو بھی کرتے ہیں، خود اپنے آپ کے لیے بھی آپ پریشانی بیسکلی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ جو چیز آپ آج بنا رہے ہوتے ہیں اس کا افیکٹ کل نہ کسی طرح آپ پر پڑنا ہے۔ آپ نے جس طرح اس کو بنا دیا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ کل آپ کے ساتھ بھی رشتے چلانے کے قابل نہ رہے، کیونکہ آپ نے اس کو ہر رشتے سے توڑ دیا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے ایگری کروں گی، اور کنٹرولنگ رویہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہاتھ اٹھاتا ہے اور مرد غصہ کرتا ہے۔ میرے خیال ہے مرد غصہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مرد بہت ساری اور چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہے، تو لیکن عورتوں کا یہ ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتی، لیکن وہ چیزوں کو دوسری طرح سے جو ہے نا وہ کنٹرول کرتی ہیں، اور چیزوں کو مینیپولیٹ کرتی ہیں، چیزوں کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ بھی بنا احساس دلائے۔
ان کو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے حصے سے اپنے آرام سے اس کو اپنے حساب سے انہوں نے سیٹل کر لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ان کے سامنے ایک مسئلے کی شکل میں آتا ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ بیزار ہو کر بھاگ گیا یا یہ کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ گئی، یا رشتہ کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے کسی معمولی سی بات پر. ہاں اصل اور آپ جب پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جی سالوں سے جو ہے نا یہ یہ مجھے اس نے دبا کے رکھا ہوا جی بالکل، یہ اصل میں یہ بات ہم ہے. میرا خیال ہے ڈسکس اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ گیٹ اوے ہو رہی ہیں، برداشت ہو رہی ہیں، ہمیں اس کو بڑی احتیاط سے دیکھنا چاہیے. میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ بالکل. اپنے رشتے میں بہت 100% خوش ہیں تو یہ وارننگ سائن ہے کہ آپ کا ساتھی بہت زیادہ ناخوش ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل ہی یہ اور بالکل شی نیگیٹو ہے. از کمپرومائزنگ ایٹ اے لیول کہ جو ہیلدی نہیں ہے، یعنی وہ ہر چیز میں کمپرومائز ہے. جان صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ اس بار وہ تلخی ہے کہ روٹھے بھی نہیں ہم، اب کہ وہ لڑائی ہے کہ جھگڑا نہ کریں گے. بالکل بالکل. تو یہ اس اسٹیج کی بات ہے. تو یہ بالکل یہ بہت نیگیٹو ایک طرح سے اگر آپ سوچیں تو کہ سب کچھ اچھا ہے تو سب کچھ اچھا نہیں ہے. بیسکلی یو ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ کہ کہیں نہ کہیں کچھ اتنا ہے جو آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ سے بھی نہیں کہہ رہا نہیں، کہ وہ کتنا ناخوش ہے اور وہ اس کی اصل فیلنگ کیا ہے. آپ نے شاید یہ ٹیکسٹ میں سوشل میڈیا پہ آپ نے کئی بار کویسچنز یہ پڑھے ہوں گے، سائیکولوجیکل گروپس میں بھی اور باقی بھی، اور آتے بھی رہتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ مجھ میں توجہ نہیں دیتا، وہ آ کے موبائل پہ لگا رہتا ہے، وہ کوئی مطلب میرے ساتھ بات نہیں کرتا. میں نے کوشش بھی کی بات کرنے کی. دیکھیں وہ دوستوں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ دوستوں سے بات کرنے کے لیے. آپ کو شکایت ہوتی ہے، دوستوں سے تو بڑی باتیں کرتے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ سوئچ آن کیسے ہو سکتا ہے کسی کی باتوں کا. کبھی آج تک ہم نے دوستی کرتے ہوئے کسی سے ایسے کیا کہ تم مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتے، یا تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی اگر آپ فرینڈس گرل فرینڈس ہیں تو. دوستی تو ایسے نہیں ہوتی. دوستی آپ کسی بھی دوستی کے رشتے کو آپ اگر دیکھیں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، تو سٹارٹ ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی ایک دوسرے کے لیے توجہ سے، اس کی ایک توجہ سے. بات کا پوچھنے سے، جو بلکہ مطلب ہم کس سے شروع کرتے ہیں؟ آپ کیسی ہو، طبیعت کیسی ہے، یا چلیں یہ تو بہت فارمل ہو گیا، اگر آپ کولیگ ہیں تو آپ ویسے ہی پوچھ لیتے ہیں اچھا گھر میں سب ٹھیک ہے. اچھا وہ اگر اس نے بتا دیا کہ جی نہیں آج میری امی بیمار، اچھا کیا ہوا ان کو، آپ انٹرسٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوسرا بتانے لگتا ہے، وہ آپ کے دوست بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوستی ایسے ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ہم کسی سے کہیں کہ ہم اتنے دن کے کولیگ ہیں تم بات کیوں نہیں کر رہی میرے ساتھ. ایسے دوستی نہیں ہوتی. یہ تو ہے. تو یہ چیز ہم رشتوں میں ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میرا یہ اچھا، یہ بائی ڈیفالٹ لے لیا جاتا ہے اس رویے کو. ہمارے یہاں پہ بھی ہے خاص طور پہ شادی کو بائی ڈیفالٹ پتہ کیا لے لیا جاتا ہے، اس نے میرے ساتھ نکاح پڑھ لیا، اب یہ بائی ڈیفالٹ ہے کہ یہ میرا دوست بنے، یا بنے یہ میری دوست بنے، میرے ساتھ باتیں کرے، مجھ سے محبت کرے، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ آٹومیٹکلی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. آپ کو دوستی بھی نہیں بنانی ہوتا. پڑے گی، آپ کو باقی ساری جو ایک دوسرے سے لگاوٹ ہے وہ بھی کرنی پڑے گی. آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف دل مائل ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ پہلے سے جگہ ہم بنانی پہلے پڑتی نہیں ہے. جانتے تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر شادی کے بعد دوستی تو بالکل ہی سپریٹ چیز ہے. پہلی بات تو ہے کہ بالکل. 100% دوستی والی فیلنگ شادی میں رکھے ہی نا، وہ تو ہے ہی مطلب دو الگ چیزیں مکس کرنے والی بات ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوستی بھی ہو تو آپ دوستی کے کچھ جنرل اصول ہی دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے، کہ بھائی ایک دوسرے سے اس کا حال پوچھنا ہے. میں نے تو سوشل میڈیا پہ 1 یا 2 بار خواتین کو سجیسٹ کیا کہ آپ دن میں 24 گھنٹے میں سے یا ہفتے میں کوئی ایک دن اپنے خاوند کے پاس خاموشی سے بیٹھ جائیں 1 گھنٹہ. اوہو اس پہ اتنے اعتراضات آئے. 1 گھنٹہ ہم ان کے پاس خاموشی سے بیٹھیں. یہ تو آپ نے سزا کیا بتا دیا ہم نے. نہیں، میں نے کہا کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے کوئی آپ کو چائے پانی مطلب آؤٹ آف کیا دا کر سکتے مطلب ہیں. معمول سے ہٹ کے کچھ، کہ آپ اس 1 گھنٹہ اگلا آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کروں. اگر کچھ نہیں ہے تو میں بیٹھ بالکل. جاؤں آپ کے پاس خاموشی سے.
ٹھیک ہے. یہ میں نے بہت سمپل ایکسرسائز بتائی دوستی کی. یہ دنیا میں آپ کسی چمپینزی کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائے وہ دوست بن جائے گا آپ کا. وہ بھی دوست بن مطلب وہ جائے گا. پتہ نہیں وہ خاتون کون تھی جو چمپینزیز بالکل. پہ ریسرچ کرتی ہے, بڑی مشہور وہ سائنٹسٹ ہے بایولوجیکل. اچھا. وہ اس نے کوئی 30-35 سال ریسرچ کی ہے چمپینزیز پہ, اور یہ مختلف یہ اینیمل پلانٹ پہ شاید اس کے آتے ہیں پروگرام. تو وہ بیٹھی رہتی تھی مسلسل وہ چمپینزیز کے قریب. آہستہ آہستہ وہ قبیلوں سے واقف ہوتی گئی, اور وہ ان کو پھر ان کے ویڈیوز بناتی تھی اور باقی سارا کچھ. تو دوستی تو بغیر زبان کے بھی, بغیر بولے بھی ہو جاتی ہے. آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں, دوسری آپ اسپیشیز. دوستی کرنا چاہتے ہیں. مرد تو اتنی شکایت کرتے نہیں, اس لیے میں عورتوں کے سیگے میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ تو دوستی کرنا ہی نہیں چاہتی. آپ تو اس کو فوراً جیسے ہی وہ کہے کہ بندہ توجہ دے تو آپ کو فوراً فرمائش یاد آ جاتی ہے یا شکایت یاد آ جاتی ہاں یہ تو بالکل سچ ہے. ہے. 1 گھنٹہ بغیر فرمائش اور شکایت کے ساتھ خاتون, میں تو شاید اس پہ ایک سروے کروں کہ اگر 100 عورتوں میں کیا جائے تو کتنی زندہ بچتی ہیں اس میں سے. 1 گھنٹہ صحیح اگر بات بغیر ہے. اس کے بیٹھنا ہاں یہ پڑے ان بات کو. تو سچ. تو یہ مطلب ایک سمپل سی چیز اچھا ہے. لیکن دوستی کا ایک اور بھی تو اصول ہے نا. دوستی کا اصول یہ ہے کہ آپ کسی کے دل کی بات سنتے بھی ہیں اور آپ اس کی پسند کی بات کرتے ہیں جو اس کو اچھی لگتی دوستی ہوتی میں ہے, دیکھیں یہ ججمنٹ نہیں اور پھر ہوتا. آپ اپنے دل کی بات کہتے دوستی ہیں. میں ججمنٹ نہیں ہوتی, ججمنٹل نہیں دوستی ہوتے. میں حساب کتاب نہیں ہوتا. ہوں. ٹھیک ہے. دوستی میں دوسرے کی بات جو ہے نا اس کو آگے رکھنے کی وہ ہوتا ہے. آگے رکھنے کی. دوستی میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے کو کمفرٹیبل رکھوں. ٹھیک کمفرٹ. ہے. اور اگر کوئی بری بات ہے تو میں نہ کروں اگر اس کو برا لگ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا چلو اگر دونوں اگر فرض کریں کہ مووی دیکھنے جا رہے ہیں تو وہ ایک کو ہارر مووی پسند ہے تو ایک کو نہیں ہے, تو دوست کی خاطر وہ دیکھ لیتے ہیں فار ایگزامپل. تو وہ دیکھ لیتے ہاں, ہیں. کیونکہ بہت ساری چیزیں کامن ہیں تو ایک آدھ چیز میں نہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دوستی تو ایڈجسٹمنٹس کا نام ہے, اور وہ جب آپ کرتے ہیں تو دوسرا آٹومیٹکلی آپ کا دوست بنتا ہے. وہ بننے کے بعد پھر وہ بھی اپنی دوستی والی سائڈ جو ہے نا وہ اس کو اوپن کرتا ہے, اور شو کرتے وہ پھر اس میں ہیں. پھر وہ اپنے آپ اوپن اپ بھی ہوتا ہے اور اپنی باقی ساری چیزیں. مطلب آپ دوست ہیں ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ دوست نہیں, پھر دوسرا کہ آپ نے اس کے سارے دوست چھڑوا دیے ہیں. مجھے بتائیں دنیا میں کوئی اگر آپ کے سارے رشتے بالکل. چھڑوا دے آپ اس کے ساتھ دوستی کریں گے؟ وہ آپ کو اچھا لگے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور مزے کی بات یہ کہ ہم اچھا دوستی کا جو ہمارے یہاں پیمانہ عورتیں سیٹ کرتی ہیں نا بیویاں, وہ یہ ہوتا ہے کہ میری ہر بات سنیں, میری ہر بات مانیں, اور میں جو چاہتی ہوں وہ بنا کہے سمجھ جائے. اس چیز پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیونکہ ٹاکسک رویے پہ بات کر رہے ہیں, تو ایک جو سب سے بڑی بات ہے نا, اور میں بہت تواتر سے جو ہے نا سائیکالوجی کے گروپس میں بھی دیکھتی ہوں کہ عورتیں جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتی ہیں کسی بھی بات پہ, چھوٹی سی بات پہ منہ پھلا لیتی ہیں, دنوں تک ناراض رہتی ہیں, اور ان کے ہسبینڈ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس بات میں ناراض ہیں. آپ یہی بات اگر آپ خاتون سے پوچھیں, کہتی ہیں یہ تو اتنے زیادہ بے حس ہیں, مجھے یہ بات فلاں دن بری لگی تھی, انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ میں کیوں ناراض ہوں. نہیں پتا. کمیونیکیشن اسی کا نام ہے. بتائیں, نہیں پتا تو بتائیں, کیونکہ آپ نے کمیونیکیشن کا راستہ بند کر دیا ہے. کوئی چیز ناگوار گزری ہے اس کا اظہار کریں, نمبر 1. دوسری بات جو میں مردوں کے فیور میں کرنا چاہوں گی, ان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے یہ, وہ نہیں سمجھ سکتے. ہی از اے ڈفرنٹ پرسنالٹی, ان کا جینڈر الگ ہے, ان کی سیٹنگ الگ ہے. وہ آپ کی طرح جو ہے نا وہ بن کہے نہیں سمجھ سکتے, وہ اتنے سینسیٹیو نہیں ہے. ان کی جو ایموشنل پارٹ ہے اس کو کم رکھا گیا ہے اور قدرتی طور پہ رکھا گیا ہے. تو خدا را اس چیز کو, فرق کو ہمیشہ سامنے رکھا کریں, اور اتنی اوور سینسیٹیو نہ ہو کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ آپ ناراض ہیں اور آپ کیوں ناراض ہیں. نہیں, تو اپنی سینسیٹیو میں ایک نقطہ اعتراض اٹھانا چاہ رہا ہوں. آپ نے ایک جملہ کہا, آپ کی طرح بن بتائیے. کہے نہیں سمجھ سکتے. خواتین کہاں سے بن کہے سمجھ جاتی ہیں جی ہماری بات؟ نہیں, کبھی کبھی نا میں آپ کو بتاؤں, چلے میں بینگ اے وومن آپ کو ایک سیکرٹ شیئر کرتی ہوں. بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کیوں ناراض ہے, ہم انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. اچھا, یعنی آپ لوگوں کو تو پتہ بھی ہوتا ہے اور آپ لوگ نہیں کرتے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم تو معصوم ہیں اس لحاظ. ہاں یہ, لیکن میں اس بات کو بھی سمجھتی ہوں کہ مردوں کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے, وہ نہیں سمجھتے. ہم عورتوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس بات پہ ناراضگی ہو جائے گی اور ہو گئی ہے, لیکن ہم کبھی کبھی انجان بننے کی پریکٹس کرتے ہیں کہ ہاں اچھا یہ بات بری لگی, اوکے ایم سوری, آئندہ نہیں ہوگی, یا کچھ اس طرح کا. ویسے ایم سوری تو کبھی خواتین کرتی بھی نہیں ہے. آپ اصل سوری میں تو بیچ میں, کروانے کی ہاں, ماہر ہوتی بیچ میں کبھی آپ ہاں. یورپ سائڈ لے آتی ہیں کہ وہاں کچھ نہ کچھ پرسنٹیج نے سوری کرنا سیکھ لیا ہے.
اچھا میں آپ کو بتاؤں وہ میں کیونکہ جب میں یورپ میں نہیں تھی تب بھی نا مجھے کچھ آفس انوائرمنٹ کی وجہ سے یا میں کچھ پرسنالٹی وائز بھی کچھ ایسی تھی کہ مجھے عادت تھی سوری یا تھینک یو کرنے کی بہت زیادہ، تو وہ جو ہے نا وہ ہے ابھی بھی۔ اب یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں تو عورتیں سوری کرنا بالکل مناسب نہیں سمجھتی، ان کا خیال ہے کہ کچھ بھی مسئلہ ہو فالٹ ہمیشہ مرد کا ہوتا ہاں ہے جی وہ تو یہ کہ سوری کرنا بھی مرد کو ہی چاہیے، تو اور یہ ہمارے یہاں مرد جو ہے نا وہ بخوشی کر بھی لیتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے مزے کی۔ تو اس میں ٹاکسک رویوں میں نا اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں تو دونوں طرف سے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ ہم نے دوسری بات زیادہ حساس ہونا، معمولی باتوں پہ ناراض ہونا، اور توقع کرنا کہ شوہر کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے وہ دیکھ رہی ہوں میں، جس میں جو مردوں کی طرف زیادہ سے۔ ناراض ہونے والا ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بار بار ناراض ہوتے ہیں نا تو اس کی اہمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، کم ہو جاتی ٹھیک ہے۔ ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ بے حس ہو جاتا ہے، وہ بے حس نہیں ہو جاتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ اب 2-4 دن یہ بیزار ہو اس کا جاتا ہے۔ موڈ جو ہے نا اس طرح کا رہے گا، مجھے برداشت کرنا ہی ہے۔ بلکہ بعض جگہ تو آپ یہ بتاتے ہیں نا کہ مرد بھی ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ اچھا میرے سر بہت زیادہ مسلسل نیگنگ نہیں ہو رہی۔ بلٹ ہو ہاں، رہی تو جہاں پہ وہ صحیح۔ لیوریج لے سکتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، تو مطلب رشتہ ٹوٹنے کی اس علامت میں نہیں آتا۔ لیکن یہ سچ ہے، اگر بہت زیادہ بیوی روٹ رہی ہے، مسلسل روٹ رہی ہے اور سالوں تک ہو رہا ہے تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں آپ کے روٹنے کی حساسیت جو ہے وہ ایسے معاملات میں تو نہیں ہے جو کہ بندہ دوسرا کوشش کر رہا ہے مسلسل ٹھیک کرنے کی، لیکن آپ کا جو روٹنا ہے وہ مسلسل اس کو اریٹیٹ کر رہا ہے۔ ایک اس میں کلیئر یہ بھی کر دوں کہ ایک روٹنا منانا مطلب ایک نیچرل وہ رشتے کا حصہ ہوتا ہے، جس میں ہر بار منانے سے وہ پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں، وہ تو اچھا ہے، بانڈنگ بھی ہوتی ہے، ہاں بانڈنگ جی، ہوتی ہے، وہ تو اچھی بات ٹھیک ہے۔ ہے، لیکن وہ دوسرے کو اس حد تک زچ نہیں کر دینا چاہیے، یا جیسے کہ ہر بار ہی وہ سوری کرے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی بیچ میں ایون اگر یہ آپ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھتے ہی ہیں کہ آپ 100% ٹھیک ہے اور ہمیشہ ٹھیک ہیں، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ 10 میں سے ایک بار رشتے کو بچانا مطلب چاہیے۔ ایسے ہی مطلب چینج کے لیے ہی کر لیں آپ، کہ بھائی آپ بھی کہہ دیں کہ اچھا چلو ہو سکتا ہے کہ میں بالکل۔ نے اس کو مس ریڈ کر لیا ہو، میں نے کوئی غلطی کر لی ہو، تو آپ دیکھیں گے اس سے بڑا فرق پڑے گا اور ایک پیٹرن ٹوٹ جائے گا۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ میچورٹی کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کا جو پارٹنر ہے اس میں جو ہے وہ آرگیومنٹ ہوتا ہے، اور اس آرگیومنٹ کے بعد بیسکلی کسی قصور کسی کا بھی ہو، دونوں تھوڑی دیر بعد نارمل ہو جائیں۔ ہاں جی، یہ بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ پھر روٹنے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ایک طرح سے آپ کا کتھارسس بھی ہو جاتا ہے، آپ اپنی بات بھی کہہ دیتے ہیں، چیز سلا بھی لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اچھا ٹھیک ہے چائے بنا لیتے ہیں، کوئی ایک بندہ اٹھا اور جا کے 2 کپ چائے لے آیا، نارمل چیزیں نارمل ہو گئیں، یا آپ نے کہ کوئی کھانے کی چیز لے آیا، یا کوئی ایسی بات کر دیا، کوئی مووی دیکھتے ہیں، چلو وہی کوئی مووی دیکھتے ہیں، اس طرح کی تو بات ختم، مطلب اٹ مینس ٹاپک اینڈ، مطلب نا۔ تو ایک میچورٹی کی لیول آپ آہستہ آہستہ اتنے میچور ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا پاکستان میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اتنے زیادہ، لیکن یہ ہے کہ اوور سینسٹیو ہونا، بار بار کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا یا اس کو ایشو بنانا، یہ مرد کی نیچر میں کی نظر میں جو ہے نا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا ایک خاص وقت کے بعد۔ 1 بار 2 بار 3 بار شاید وہ برداشت کرے گا، لیکن فریکوینسی اگر بڑھتی جائے گی حساسیت کا لیول اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ شاید اس چیز کی پرواہ نہ کرے کہ آپ رو رہی ہیں یا یہ کہ آپ ناراض ہیں، ہو سکتا ہے فارمیلٹی کے طور پہ وہ آپ کو سوری بھی کر لے، وہ آپ کو منانے کی کوشش کر بھی لیکن دل میں کہیں اس کے یہ احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے، میرے اور ایٹ ون پوائنٹ وہ اس کا ختم، مطلب وہ پھر اس کو پرواہ نہیں میرے کرتا۔ پاس کئی ایسے کلائنٹس آئے ہیں جو جنہوں نے یہ مینشن کیا ہے، میں اب ان واقعات یا پرٹیکولر ظاہر ہے وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن ایک جنرل سینس میں کہ تقریباً ہر ایک نے یہ کہا کہ وہ اس سائیکل سے تنگ آ چکے ہیں جو مسلسل کہ 3 دن روٹنا اور شکل بنائے رکھنا اور کھانا پینے کے پرابلمس ہونا، یا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے نا اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں، یعنی اس حد تک اس کا امپیکٹ ہوتا جی اچھا یہ بھی ہوتا ہے، ہاں جی، کہ کھانا پکانا چھوڑ دینا، گھر کے کام نہ کرنا، بچے اس کے بچے ہی خود دیکھے، ناٹ نارمل، مطلب آپ سچ بات ہے یہ نہ صرف ہے کہ اپنے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں پہ بھی اس کا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے ڈائریکٹلی، ہاں بچوں کے لیے سب سے بچوں کا بنیادی حق ہے، بچوں کا بنیادی حق ہے کہ ان کو ایک اچھا خوشگوار ماحول جو ہے وہ دیا جائے، اور اس طرح کی آبزرویشن کے بعد بچے کاپی کیٹ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی میں یہی کچھ کرنے والے ہیں بالکل۔ آگے جا کے، اگر آپ نہیں کچھ بہتری لاتے تو اچھا، تو یہ چیزیں تھیں۔ مردوں پہ ایک جو ٹاکسسٹی
میں مردوں کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مرد جی۔ انسیکیور فیل کراتے ہیں بیویوں کو کچھ ہوں، معاملات میں۔ میرا خیال ہے یہ ایک بہت سیریس بات ہے بہت ہمارے سیریس یہاں۔ بات ہے۔ اچھا، اس میں اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ ایک جو ایشو ہوتا ہے، مطلب یہ خاص طور پہ ہوتا ہے بیوی کا یا پارٹنر کا مذاق اڑانا، یا اس کو لک ڈاؤن کرنا، حقارت یا انسلٹ اس کی دوسروں ہوں، کے سامنے کرنا، یہ خاص طور پہ ایک جو بہت ہی زہریلا رویہ، غلط رویہ ہے۔ اچھا، اس بہت میں غلط۔ بعض ہمارے یہاں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو میاں بیوی کے لطیفے بنتے ہیں اس کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میرا نہیں۔ خیال ہے کہ لطیفہ جو ہے نا وہ جنرلائزڈ ہوتا ہے۔ ہاں، اسی لطیفے ہوں، کو اگر اس محفل میں اپنی بیوی کے سامنے سنایا جائے یا بیوی کے نام سے سنایا جائے تو وہ ٹاکسیسٹی، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے طنز و مزاح کی بے شمار کتابیں ہیں، بے شمار موویز ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کسی کو حوالہ دے کے کسی کے نام کے ساتھ جوڑیں، ٹھیک ہے نا، تو پرٹیکولر کریں، ہاں پھر جی۔ پھر وہ اٹیک ہے۔ تو اس کا فرق ایک تو کتھارسس کے لیے کہہ لیں، ہماری جو ادب ہے یا رائٹنگز ہیں یا باقی ہے وہ علیحدہ ہے۔ وہ لوگ کچھ اس کو، یعنی جو حد سے زیادہ حساس، میں نے کہا، خواتین ہوتی ہیں جو ہر چیز کو نیگیٹو نظر سے دیکھتی ہیں، ان کا یہ بھی خیال ہے کہ بھائی کوئی ایک لطیفہ بھی نہیں بننا چاہیے شادی شدہ زندگی پہ۔ حالانکہ دنیا میں جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں ان پہ ہوں، رشتے بنتے ہیں۔ اب سب سے شاید، ہاں زیادہ جوکس اچھا، اسی پہ اب شاید ہاں ان کو جواب بنتے مل ہیں۔ گیا جب ٹک ٹاک میں ہزاروں کی تعداد میں مردوں کے خلاف بھی بہت سارے جوکس بنتے ہیں۔ تو کبھی میرا نہیں خیال ہے کسی مرد نے کہا ہوگا یہ جوکس نہ بنائے۔ مردوں نے تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہاں، کبھی۔ کہ کبھی تو یہ نہیں ہے کہ جوکس نہیں بنیں گے، جوکس بنے، لیکن پرٹیکولرلی آپ اپنے جو اپنا پارٹنر ہے، اور مردوں کے لیے خیر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں، پاکستانی سوسائٹی میں مرد اکثر اپنی بیوی کو لک ڈاؤن کر دیتے ہیں رشتہ داروں کے سامنے، یا وہ فار گرانٹیڈ۔ اچھا، اس کا میں ایک تعلق تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں۔ باہر بھی ممالک میں بھی دیکھا گیا ہے، پاکستان میں بھی دوستی جو ہوتی ہے، مردوں میں جو دوستی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ایک خاص لیول پہ، یا ایک خاص طبقے میں کہہ لیں، یا ایک مطلب درمیان میں جو زیادہ میجورٹی لوگ ہیں ان کی بات کریں، وہاں پہ دوستی کا مطلب بے تکلفی سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہے۔ اب بے تکلفی میں وہ ایک دوسرے کو انسلٹ بھی کرتے ہیں تو برداشت کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک بالکل، دوسرے، مطلب مردوں کا جو آپس میں دوستی ہوتی ہے، عورتوں میں نہیں ہوتا یہ۔ جیسے ہم جگت ہاں، نارملی جگتے جیسے لگا جگت لینا، کہتے ہیں کہ یا لگا دے تو۔ مطلب اس کے چہرے پہ کوئی جگت لگا لینا، اس کی عادتوں پہ کچھ کر لینا، مذاق اڑانا، یا اس کی ایون سیریس بات پہ سیریس نہ لینا، اس کو دوستی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اسی دوستی کو بعض مرد جب شادی ہوتی ہے تو وہ بیوی کو بھی اپنا دوست کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو میری اپنی ہے، میرا اپنا رشتہ ہے، یہ کیوں مائنڈ کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ دوست کی طرح اس کو بھی اس کی باتوں پہ، اس کے حلیے پہ، اس کی جسامت پہ وہ جگتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میرا نہیں خیال، پاکستانی مردوں کی یہ بہت بڑی جہالت ہے، میں یہ کہوں گا۔ ان کو بالکل جہالت ہے۔ نہیں پتا کہ یہ عورت کے لیے بہت سینسٹیو سائڈ ہے، ایشو، کہ ہاں ہاں، بالکل۔ کہ عورت کی ان کے اس کی اپیرنس پہ، اس کے مطلب کسی بھی لحاظ سے اس کی پرسنالٹی پہ کسی نیگیٹو بھی لحاظ سے۔ کمنٹس جو ہے پہلے، ہاں، ایون مطلب وہ کہتے ہیں نا شکل، عقل، عادات، یہ ہے۔ اگر ایک چیز ہے کہ اگر آپ جیسے ریڈیکیول آپس کرتے میں ہیں، ہاں۔ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو محفل میں مذاق میں ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت مطلب میں کسی 1% پہ جا کے میرا خیال ہے میں کہوں گا کہ چلو ٹھیک ہے، شاید کوئی ایک آپ کی بڑی اچھی مطلب ایک ابو ایوریج قسم کی جو کچھ نہیں لوگ ہوتے، وہ جو کہ مذاق کو ایک درجے پہ سمجھتے ہیں، مذاق کو وہاں جا کے شاید، اور بے تکلف دوستوں کی محفل میں ہو سکتا ہے ایکسیپٹیبل ہو۔ وہاں ہو، باقی جگہ پہ، اور اگر آپ مسلسل کر رہے ہیں، ہر جگہ کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال وہ مناسب ہے۔ آپ اپنی بیوی کو انسلٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سے خطرناک اور زہریلا رویہ ہے۔ اپنے پارٹنر کو آپ نے 110% رسپیکٹ دینی، آپ نے اس کو اپنے بالکل، ایکول
جس دن وہ آپ کے ساتھ آتی ہے اس دن سے وہ آپ کے ایکول ہے. ایون اگر آپ کا بھائی یا بہن آپ سے جڑواں ہے اور وہ 1 منٹ چھوٹا ہے آپ سے, تو وہ آپ کی بیوی سے بھی 1 منٹ چھوٹے رشتے میں ہوگا. یہ آپ نے سمجھنا ہے. بالکل ہاں, آپ کے پیرنٹس آپ سے بڑے ہیں تو آپ کی بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی اس کے لیے بھی پیرنٹس کے درجے پہ. تو میاں بیوی کا اس طرح کا برابر مطلب اس کو سمجھنا چاہیے. تو رسپیکٹ دینی. بالکل ریڈیکل کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, رسپیکٹ دینا چاہیے. دوسرے ہے کہ سمپل بات ہے, مطلب ہم سنتے آئے ہیں کہ ہم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہیں. تو ہمیں اپنے رویے اور خوبصورتی گھر کی اور گھر والوں کے ساتھ ایک بہترین رویہ رکھنا چاہیے. کسی کو ریڈیکیول کرنے کا یا تحقیر کرنے کا مقصد تو پھر آپ اس کو اپنے برابر کے لیول پہ نہیں دیکھ رہے, آپ اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہے ہیں, آپ اپنے رشتے کو افیکٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ شاید وہ دل سے آپ کی عزت ہی نہ کرنا چاہے یا نہیں کرتی ہو, معاشی طور پہ آپ کی ڈپینڈنسی کی وجہ سے وہ مجبوراً آپ کے ساتھ رہ رہی ہو, اور آپ کے رشتے میں نہ وہ خوبصورتی رہے گی, نہ ہی اس کی طرف سے کوئی محبت شامل ہوگی, نہ ہی وہ اگر وہ روٹین میں کوئی کام کری ہوگی تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کے رشتے میں کچھ مسنگ ہے. اور وہ مسنگ کیا ہوگا, اس میں محبت نہیں ہے, کیئر نہیں ہے, اور ریئل جو جذبات ہیں وہ نہیں ہیں. تو آپ اپنے رشتے کو اس طرح کی باتوں سے خراب کرتے ہیں, یہ بالکل درست ہے. اسی طرح انسیکیورٹی کی آپ نے بات کی تھی. دیکھیں انسیکیورٹی کی ایک اور چیز جو ہے نا وہ آتی ہے ہمارے یہاں ہے, خواتین اس بارے میں سینسیٹیو, کہ جب مرد مسلسل بات کرتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے گا, گھر سے چلا جائے گا, بیزاری کا اظہار کرے گا, تو یہ ایک طرح سے عورت کو مستقل ٹارچر میں رکھنے والی بات ہے کہ وہ ذہنی طور پہ بھی مطلب انسیکیور رہے گی, چیزوں پہ کانسنٹریٹ نہیں کرے گی. اوور آل اس رشتے کے حوالے سے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک خود کو اسی طرح تصور کرے گی کہ یہ رشتہ نہ جانے آج ہے یا کل رہے گا یا نہیں رہے گا. تو یہ چیز بھی نہیں ہے ہونا چاہیے. مرد جہاں ہمارے یہاں کہنا چاہیے کہ اس کو ایک طرح کی تھوڑی سی برتری اگر حاصل ہے کفالت کے حوالے سے, اور وہ دیکھتا ہے چیزوں کو, اور اپر ہینڈ ہے اس کا کہ وہ کما کر لا رہا ہے یا عورت کی ساری خواہشات کر رہا ہے, تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو انسیکیور نہ فیل کرے. ان کیس اگر اس کا رشتہ نہیں چل رہا تو وہ ایک طرف کا ڈیسیجن لے کے ایک وقت میں جو بھی اس کو کرنا ہے وہ بے شک کرے, لیکن ہر وقت اپنی بیوی کو سولی پہ لٹکا کے رکھنا, مولک رکھنا ہے, انسیکیور فیل کروانا, از ناٹ اے گریٹ چوائس. میرا خیال ہے کہ اس بارے میں بھی مردوں کو محتاط رہنا چاہیے. بالکل. یہ میرا خیال ہے اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ جہاں مرد ریڈیکل کرتا ہے اس کو اور اس کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کو کسی معاملے میں لک ڈاؤن کرتا ہے اس کے رشتہ داروں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے یا اپنے گھر والوں کے سامنے, تو اس سے بھی وہ انسیکیور ہوتی ہے کہ چونکہ میں آئی ایم ناٹ گڈ انف فار ہم, تو یہ مجھے کسی وقت بھی چھوڑ سکتا ہے. اس پہ پھر ڈبل چیز یہ ہو جاتی ہے کہ پھر اگر اس میں آپ مذاق میں بھی آپ دوسری شادی یا دوسری عورتوں کی طرف رجحان یا دوستیاں یا جو آج کل ہو رہا ہے کہ جی وہ واٹس ایپ پہ اور باقی ساری چیزوں پہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ آپ کا وہ دیکھتی ہے انٹریکشن, تو اس کی وجہ سے وہ انسیکیورٹی بڑھ سکتی ہے. ایسے ٹھیک ہے, تو آپ اس انسیکیورٹی کو ختم کریں, آپ کبھی بھی اس کو لک ڈاؤن نہ کریں اس چیز کے معاملے میں. ٹھیک ہے, اور مسلسل یہ کرنا تو وہی ٹاکسک رویہ آ جائے گا. مطلب چلیں یہ فرض کریں کہ کوئی 1-2 مہینے شادی کے بعد آپ کو سمجھ آ جاتی ہے 6 مہینے میں, لیکن اگر یہ سالوں جاری رہے تو میرا پھر نہیں تو یہ خیال کہ بہت دردناک یہ ہے. اور یہ اس کا مذاق بھی جیسے میں نے کہا, دوسری شادی جو ہے یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے. ہمارے یہاں اس کو بالکل ہی مذاق بنا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اس کو مذاق میں وہ کر لیا جاتا ہے. دوسری شادی ایک انتہائی سیریس معاملہ ہے, دوسری تیسری چوتھی جو بھی ہے مرد کی, وہ شریعت میں اس کی اجازت ہے, اس کو اسی طرح سے ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن ایک عورت کے ساتھ جب ایک مرد رہ رہا ہے تو اس کو عورت کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ ہے, اور اگر یہ اس رشتے کے علاوہ اپنی دوسری کوئی شادی کرے گا تو وہ مجھے بتائے گا. ٹھیک ہے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اگر میں نہیں ساتھ رہنا چاہوں گی تو یہ مجھے آسانی سے چھوڑ دے گا اور پھر کرے گا. ٹھیک ہے, اور یا یہ کہ میرا کوئی پروگرام نہیں ہے. اب شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو کلیئر کرے کہ میرا کوئی ایسا پلان نہیں ہے اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا, میرا یہی پلاننگ ہے. مجھے مطلب آپ کو شریعت میں بہت سارے اور بھی حقوق ہیں, آپ اس ساری کی پلاننگ تھوڑی آپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کرنا اور یہ اس طرح سے کرنا. اسی طرح سے آپ کی یہ پلاننگ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے.
تو آپ اپنی بیوی بار کو بار کہہ کے ہاں، اس چیز آپ اپنے اپنی رشتے بیوی کو کو خراب پہلے نہ تو کریں۔ بات ہے اسے سیکیور کریں اس چیز میں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی آپ اس کو مذاق میں یا کسی طرح کی دھمکی کے طور پہ یوز کریں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں ایسا کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بالکل ٹاکسک رویے میں آتی ہیں، اور اگر یہ مسلسل ہوں تو اس کے دو ہی اثر ہوتے ہیں، جیسے یہ کہا یا تو بالکل بیزاری یا بے حسی۔ بے حسی یا رشتہ ختم، بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم اپنے آج کی ڈسکشن کا اختتام کریں۔ ہم نے کوشش کی کہ کچھ ایسے پہلوؤں پہ بات کر سکیں جن کو ہم بظاہر معمولی سمجھتے ہیں، جن کو ہم بظاہر نارملی ہم سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا، اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا شاید، لیکن آج ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہمارے رشتوں کو زہر آلود کر دیتی ہیں۔ امید ہے کہ کچھ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ریلیشن وائز پر ہم اسی طرح کے دلچسپ ٹاپک آپ کے لیے لاتے رہیں گے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور وقت، کسی اور پروگرام، کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی میں مصعب آپ سے جا چاہتی ہوں۔ اللہ جی، اللہ حافظ۔ حافظ۔